السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے آواز کا بیٹھ جانا۔ اس کی کچھ تاریخ پہلے ہم جان لیتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ موسم کے حوالے سے، یہ سردیوں کا موسم ہے تو اس میں عمومی طور پر یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، خاص طور پر یہ بڑوں میں یا چھوٹوں میں یہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آواز کوئی ایسی گرم چیز پہلے کھائی ہے، کھانے کے بعد یعنی جو ٹانسلز ہیں وہ گرم تھے پہلے، فوراً کوئی ٹھنڈی چیز یا ٹھنڈا پانی وغیرہ پی لیا ہے تو ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی آواز جس کو ہم اگلے بندے کو سنانا چاہتے ہیں، وہ ہماری آواز کو، اس بندے کی جو آواز ہے وہ درد کے ساتھ نکلتی ہے، بلکہ اس کو زور لگانا پڑتا ہے اور اگلے بندے تک تب وہ آواز پہنچتی ہے۔ تو اس میں اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں بعض دفعہ یہ نزلہ زکام کا مرض کسی کو ہوا ہے، یعنی نزلہ لگا ہے یا زکام لگا ہے، یا نزلہ جب وہ بار بار گرتا رہا ہے گلے کے اوپر، تو اس وجہ سے بھی یہ گلے جو ہے ٹانسل جو ہے یہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ آواز آنا دھیمی ہو جاتی ہے، یا درد کے ساتھ اگلے بندے کو آواز، وہ بلکہ جو مریض جو اس کا متاثرہ ہوتا ہے اس کو درد کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اگلے بندے کو سنانے میں اس کو مشکل بھی پیش آتی ہے۔ اور اس طرح یہ بعض دفعہ یہ حنجرہ یعنی جو گلے کی جو ساخت ہے اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے، اس خرابی کے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے۔ یا بعض یہ مقرر حضرات یہ جب زیادہ بولتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، یا خاص طور پہ یہ ٹیچرز حضرات یا پروفیسر حضرات یہ جب زیادہ بولتے ہیں، یا زیادہ یہ جب اپنے یہ جو ان کے آگے اسٹوڈنٹس وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو جب وہ بار بار بولتے رہتے ہیں، اس بولنے کی وجہ سے بھی یہ ٹانسل متاثر ہوتے ہیں، حنجرہ کی ساخت متاثر ہوتی ہے اور آواز بیٹھ جایا کرتی ہے۔ یہ خاص طور پر علماء حضرات جو ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ بعض دفعہ ہو جایا کرتا ہے، تو اس لیے یا یہ چھوٹے بچے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار کافی دیر پڑھتے رہتے ہیں، ان کافی دیر پڑھنے کی وجہ سے بھی ان کے جو ہے، کیونکہ وہ قرآن کو یاد کر رہے تھے، ہم بار بار دہراتے ہیں، اس بار بار دہرانے کی وجہ سے بھی یہ آواز بیٹھ جایا کرتی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ ٹانسل یعنی جو گلے جس کو عمومی طور پر لوگ گلوں کا نام دیتے ہیں، یہ ٹانسل جو ہے ان کے اندر ورم اور سوزش ہو جاتی ہے، اس ورم اور سوزش کی وجہ سے بھی یہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ یا کوئی یہ دھوئیں والی جگہ پہ بیٹھا رہا ہے کوئی نوجوان یا بچہ جو ہے جہاں پہ یہ آگ جل رہی تھی، یا گرد و غبار کس جگہ پہ کوئی جھاڑو دے رہا تھا یا کوئی ایسی جھاڑ پھونک والا کام ہو رہا تھا، تو وہاں پہ وہ کافی دیر بیٹھا رہا ہے یا اس میں کام کرتا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی، اس دھوئیں کی وجہ سے، اس گرد کی وجہ سے یہ آواز بیٹھ جایا کرتی ہے۔ کیونکہ وہ سانس جب لیتے ہیں، سانس کے ذریعے بھی وہ اندر جا رہی ہوتی ہے گرد، یا دھواں اندر جا رہا ہوتا ہے، یا منہ کے ذریعے بھی وہ اندر جا رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں اس سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں، ان متاثر ہونے کی وجہ سے یہ آواز بیٹھ جایا کرتی ہے۔ تو اس کی میں نے کچھ آپ کو تاریخ بھی بتائی ہے، کچھ اس کے اسباب بھی بتائے کہ اسباب کیا ہیں، کس کی وجہ سے، کس وجوہات کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ علامات جان لیتے ہیں۔ علامات میں نے آپ جیسے تاریخ میں بتایا ہے کہ آواز اگلے بندے تک پہنچانے میں مشکل پیش آتی ہے، گلے میں درد ہوتی ہے، یعنی یہ اس کی کچھ علامات ہیں۔ اگر وہ یعنی وہ بول جب اپنی طرف سے وہ فل آواز میں بول رہا ہوتا ہے لیکن اگلے بندے تک وہ آواز نہیں صحیح پہنچتی، یعنی یہ اس کی کچھ پہچان ہے اس مرض کی، یعنی اس کو آواز کا جو بیٹھ جانا ہے یہ اگلے بندے تک، جو متاثرہ بندہ ہے وہ اگلے بندے تک آواز پہنچا نہیں سکتا، اور اس کو آواز پہنچانے میں درد بھی محسوس ہوتی ہے، گلا درد کرتا ہے بولنے کی وجہ سے، یعنی یہ اس کی علامات ہے۔ جو اس کا میں اب آپ کو اس کا علاج بتانے لگا ہوں، وہ انتہائی آسان ہے، سستا ہے اور مفید ہے۔ اگر یہ آپ ایسے متاثرہ بندے کو یہ اگر آپ استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، کوئی اس کا مضر اثرات نہیں ہیں،
جو اس کی وجہ سے کسی بندے کو اگر وہ استعمال کرتا ہے تو نقصان اس کا ہو جائے، بلکہ یہ دیسی ہربل جڑی بوٹی کہہ لیں آپ، یا ایک درخت کا یہ ایک پھل ہے جس کو عملتاس کہا جاتا ہے، گرد نلی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک لمبی لمبی تقریباً بازو کی سائز کی یہ عملتاس ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ یہ خواتین اس کو جانتی ہیں، کیونکہ وہ جو چھوٹے بچوں کو اس کے اندر سے جو اس کا اوپر والا اگر چھلکا اس کو ہم توڑتے ہیں تو اندر سے کالی کالی زرد ٹائپ بیج نکلتے ہیں، بیج کہہ لیں یا چھوٹے چھوٹے چپٹے اس کے وہ ہوتے ہیں، اندر بیج تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ سرس کی طرح یا جسے ہم شری کہتے ہیں، شرین کا درخت جو ہے اس کی طرح کے اندر بیج ہوتا ہے۔ تو وہ جو کالے چپٹے جو ہیں وہ آپ نے اس کو جب آپ اس پھلی کو آپ توڑیں گے، توڑنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے جو عملتاس کا جو گودا ہے وہ آپ نے گودا لینا ہے۔ یعنی اگر آپ عملتاس ایک 8 پاؤ والی وہ ایک نلی جو ہے وہ اگر آپ لیتے ہیں، جو ایک وہ اس کا جو پھل ہے وہ آپ لیتے ہیں، اس کا 8 پاؤ کا جو وزن ہے، اس 8 پاؤ کے وزن میں سے آپ نے صرف 1 تولہ یا آدھا تولہ لینا ہے، جو اندر مغز جو نکلے گا، یعنی جو اس کو آپ جب چھیلیں گے چھری کے ساتھ یا ہاتھوں انگلی کے ساتھ ذرا زور لگانا پڑتا ہے اس کو اندر چھیلنے کے لیے، تو وہ اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے وہ اتار دینا، وہ ضائع کر دینا ہے۔ جو اندر جو گودا ہے، وہ جو کالا کالا سا گودا ہے وہ آپ نے تقریباً 1 تولہ یا آدھا تولے کی مقدار میں ایک وقت کے لیے آپ نے وہ بنانا ہے۔ وہ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ انتہائی آسان ہے۔ وہ آپ نے وہ گودا لے کے تقریباً 2 پیالی پانی ڈال کے آپ نے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دینا۔ جب وہ 1 پیالی رہ جائے تو آپ نے اس کو چھان کے اس کے صرف غرارے کرنے، یعنی یہ غرارے آپ نے صبح خالی پیٹ کر لیں، دوپہر کے ٹائم کر لیں، رات کے ٹائم کر لیں۔ رات کے ٹائم کرنے کے بعد آپ نے پھر کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، بلکہ ایسی غرارے کر کے آپ نے وہ آپ ایسے سو جائیں، تاکہ وہ دوائی آپ کے گلوں کے اوپر یا آپ کے ٹانسلز کے اوپر، آپ کے منہ کے اندر اس کے اثرات رہیں، تاکہ وہ صحیح آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ اگر آپ یہ صبح کے ٹائم کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ، تو آپ نے یہ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے اس کے بعد کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، بلکہ دوائی اندر وہ لگی رہے، نہ کسی اور سادے پانی کے ساتھ بھی آپ نے دوبارہ غرارہ نہیں کرنا یا پانی پینا نہیں ہے، بلکہ آپ نے وہ اس دوائی کو وہ لگی رہے اندر۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ وغیرہ کریں یا پانی وغیرہ پینا وہ پئیں۔ اس طرح جب آپ دوپہر کے ٹائم کرتے ہیں تو دوپہر ٹائم بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ کم از کم اس کے بعد وقفہ کرنا ہے، کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے۔ یہ آپ نے دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ امید ہے کہ 2-3 دن آپ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو یہ جو آواز آپ کی بیٹھ گئی ہے، یہ انشاءاللہ آواز آپ کی کھل جائے گی۔ جو گلے کے اوپر جو ورم اور سوزش ہو گئی ہے یا ٹانسل پھول گئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ یہ انتہائی مفید علاج ہے، اس کو بے ضرر سمجھ کر آپ یہ کریں، یہ سستا بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔